بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کہ نیک عمل کی برکت، ہمارے کہ اس کے برعکس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اعمال خراب ہیں، گناہوں کے اندر مبتلا ہے، اچانک اللہ جل شانہ نے نیک اعمال کی توفیق دے دی، اور یہ توفیق بھی کسی نیک عمل کے نتیجے میں ملتی ہے۔ مثلا پہلے کسی چھوٹے نیک عمل کی توفیق ہو گئی، اور پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مزید نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دی، اور اس کے نتیجے میں اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا۔ اسی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھے، کیا پتہ کہ وہی نیکی تمہاری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دے اور اس کی وجہ سے بیڑا پار ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے۔ اللہ والوں کے ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ چھوٹی سی نیکی کی اور اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے زندگی میں انقلاب پیدا فرما دیا۔ اس لیے چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رسالہ آسان نیکیاں کے نام سے لکھ دیا ہے، جس میں ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال لکھ دیے ہیں جن کی احادیث میں بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ اگر انسان ان نیک کاموں کو لے کر تو اس کے نتیجے میں اس کے نیک اعمال میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ رسالہ ضرور پڑھنا چاہیے اور ان نیکیوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا تقدیر کی حقیقت۔ بعض لوگ اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ جب تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ کون شخص جنتی ہے اور کون سا شخص جہنمی ہے، تو اب عمل کرنے سے کیا فائدہ؟ ہوگا تو وہی جو تقدیر میں لکھا ہے۔ خوب سمجھ لیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ تم وہی عمل کرو گے جو تقدیر میں لکھا ہے، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر میں وہی بات لکھی ہے جو تم لوگ اپنے اختیار سے کرو گے، اس لیے کہ تقدیر تو علم الہی کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ تھا کہ تم اپنے اختیار سے کیا کچھ کرنے والے ہو، لہذا وہ سب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ لیکن تمہارا جنت میں جانا یا جہنم میں جانا حقیقت میں تمہارے اختیاری اعمال ہی کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے کہ انسان عمل وہی کرے گا جو تقدیر میں لکھا ہے، بلکہ تقدیر میں وہی لکھ دیا گیا ہے جو انسان اپنے اختیار سے عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے اور اس اختیار کے مطابق انسان عمل کرتا رہتا ہے۔ اب یہ سوچنا کہ تقدیر میں تو سب لکھ دیا گیا ہے لہذا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے پوچھ لیا کہ جب یہ فیصلہ ہو چکا کہ فلاں شخص جنتی اور فلاں شخص جہنمی ہے تو پھر عمل کرنے سے کیا فائدہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کرتے رہو، اس لیے کہ ہر انسان کو وہی کام کرنا ہوگا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا تھا، لہذا تم اپنے اختیار کو کام میں لا کر عمل کرتے رہو۔ اس حدیث کو یہاں لانے کا منشا یہ ہے کہ آدمی یہ نہ سوچے کہ میں بڑے بڑے وظائف اور تسبیحات پڑھ رہا ہوں اور نوافل پڑھ رہا ہوں اور اپنی طرف سے پوری شریعت پر چل رہا ہوں، اس لیے اب میں مطمئن ہو جاؤں۔ ارے آخر دم تک انسان کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ دڑکا اور یہ خوف انسان کو لگا رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ حالت بدل جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اس راستے میں تو ہر وقت تراش خراش چلتی رہتی ہے، ہر وقت اپنے نفس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے کہ کہیں یہ غلط راستے پر تو نہیں جا رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگ بے فکری کی وجہ سے پھسل گئے، اس لیے آخر دم تک انسان کو بے فکر نہ ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب۔ ایک حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو ہوگا، وہ ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں کے تلووں کے نیچے 2 چنگاریاں رکھ دی جائیں گی، مگر ان کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، یعنی ابل رہا ہوگا، اور وہ شخص یہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید سب سے زیادہ سخت عذاب مجھ کو ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ عذاب حضور پاک علیہ السلام کے چچا ابو طالب کو ہوگا، کیونکہ انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی مدد اور نصرت بہت کی تھی، لیکن آخر وقت تک ایمان نہیں لائے، اس لیے ان کو یہ عذاب ہوگا۔ واللہ سبحانہ عالم۔ بہرحال اس حدیث سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جب سب سے ہلکے عذاب کی وجہ سے یہ حال ہوگا کہ اس چنگاری کے نتیجے میں اس شخص کا دماغ ابل رہا ہوگا، تو جن کے لیے شدید عذاب کی وعید آئی ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ جہنم کے اس عذاب کا انسان کبھی کبھی تصور کر لیا کرے
تو اس کے نتیجے میں انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے اور اس کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں مختلف جہنمیوں کا حال بیان فرماتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض جہنمی ایسے ہوں گے کہ جہنم کی آگ ان کے ٹخنے تک پہنچی ہوگی، جس کے صرف تلووں میں چنگاری رکھی جائے گی۔ اس کا حال تو آپ نے اوپر کی حدیث میں سن لیا، اگر وہ آگ ٹخنوں تک پہنچ جائے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اور بعض جہنمی ایسے ہوں گے کہ جہنم کی آگ ان کے گھٹنوں تک پہنچی ہوگی، اور بعض جہنمی ایسے ہوں گے کہ آگ ان کی کمر تک پہنچی ہوئی ہوگی، اور بعض ایسے ہوں گے کہ ان کی ہنسلی کی ہڈی تک آگ پہنچی ہوئی ہوگی۔ یہ جہنمیوں کے مختلف درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا کہ میدان حشر میں انسانوں کا حال، فرمایا یہ تو جہنم کا حال تھا، لیکن جہنم میں جانے سے پہلے جب میدان حشر میں پیشی ہوگی اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا، اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ ایک شخص ایسے پسینے میں آدھے کانوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، گویا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے پسینہ نکلتے نکلتے اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ آدھے کانوں تک پہنچ گیا۔ ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز لوگوں کا اتنا پسینہ بہے گا کہ وہ 70 ہاتھ زمین کے اندر بہہ کر چلا جائے گا، اور وہ پسینہ لوگوں کو ڈانپتا رہے گا یہاں تک کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کس چیز کی گرنے کی آواز ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے کنارے سے پھینکا گیا تھا، آج وہ پتھر اس کی تہہ میں پہنچا ہے، یہ اس پتھر کے گرنے کی آواز تھی۔ پہلے لوگ اس کو بہت مبالغہ سمجھتے تھے کہ وہ پتھر 70 سال سفر کرنے کے بعد تہہ میں پہنچا، لیکن اب تو سائنس نے ترقی کر لی ہے، چنانچہ سائنس کا کہنا ہے کہ بہت سے ستارے ایسے ہیں کہ جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں ان کی روشنی زمین کی طرف سفر کر رہی ہے، لیکن آج تک وہ روشنی زمین تک نہیں پہنچی۔ جب اللہ جل شانہ کی مخلوقات اس قدر وسیع ہے تو پھر اس میں کیا بعید ہے کہ ایک پتھر جہنم کے اندر 70 سال سفر کرنے کے بعد اس کی تہہ میں پہنچا ہو۔ بہرحال اس حدیث کے ذریعے جہنم کی وسعت بتلانا مقصود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جہنم سے محفوظ رکھے، آمین۔ ان تمام احادیث کا حاصل یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی اپنے موت کا اور جنت اور جہنم کی ان باتوں کا تصور کیا کرے، اس سے آہستہ آہستہ دلوں میں خوف پیدا ہوگا، اس کے ذریعے پھر نیک اعمال کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہوں کو چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے دلوں میں یہ خوف پیدا فرما دے اور گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آگے اگلا باب شروع ہوتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اس کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔